الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں خیر اور شر کی جو محض عقل سے نہیں سوچی جاتی، وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلائی ہیں تاکہ ہم خیر اور بھلائی کی باتوں پر عمل کریں اور شر سے بچ جائیں۔ جامع ترمذی کے اندر ایک بہت بڑی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو کبشہ النماری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے، 3 باتیں ایسی ہیں جس پر میں قسم اٹھاتا ہوں، اس کے علاوہ آپ کو کچھ مزید باتیں بھی بتاتا ہوں۔ وہ 3 باتیں جن پر میں قسم اٹھا کر آپ کو بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے۔ نمبر 1، اللہ کے راستے کے اندر جو شخص مال خرچ کرے گا اس کے مال کے اندر کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ نمبر 2، جس شخص کے اوپر ظلم کیا گیا یا زیادتی کی گئی، اس نے ظلم کے اوپر صبر کیا، کوئی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، کوئی ناجائز کام بھی نہیں کیا، ظلم کے اوپر صبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت اور سر بلندی سے نوازیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائیں گے۔ تیسری بات کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر بیان فرمائی وہ کہ جو شخص لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، لوگوں سے مانگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تنگ دستی کا دروازہ کھول دیں گے، یعنی اس کے اوپر ہمیشہ فقر و فاقہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 4 باتیں بیان فرمائی کہ دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا اور مال بھی عطا فرمایا، اپنے علم کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ڈرتا ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ بھی عطا کرتا ہے۔ جو اللہ نے اس کو مال دیا ہے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ شخص بہت بڑے مقام اور مرتبے والا ہے۔ دوسرا وہ بندہ کہ جس شخص کو اللہ نے علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں دیا، اس کی خواہش اور تمنا یہ ہے، اس کی نیک نیتی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر مجھے مال دیتا تو میں بھی فلاں دیندار بندے کی طرح جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، میں بھی مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا۔ اس کی یہ نیک نیتی پر، اس کی یہ سوچ پر، اس کی یہ پختہ ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اتنا جتنا اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب عطا فرمایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دی ہے، مال بھی دی ہے، وہ مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال تو دیے ہے لیکن علم نہیں دیا، وہ علم کے بغیر جہالت کی وجہ سے جو اللہ نے اس کو مال دیا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں سمجھا کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں خرچ کرنا، اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی، اس کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھا، وہ لا علمی کی وجہ سے ناجائز کاموں کے اوپر خرچ کرتا ہے، غلط کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے مال کو، گناہوں والے راستے کے اوپر مال کو خرچ کرتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدترین انسان ہے، انسانوں میں سے یہ بدترین انسان ہے۔ چوتھا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ مال دیا ہے نہ علم دیا ہے، اور اس کی تمنا اور اس کی خواہش یہ ہے، اس کا پختہ ارادہ یہ ہے
کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی مال دیتا تو فلاں بدکار بندے کی طرح جو ناجائز کاموں کے اندر مال کو خرچ کرتا ہے، غلط کاموں کے اندر مال کو خرچ کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال دیتا میں بھی ان کاموں کے اندر، ان ناجائز طریقوں کے اندر مال کو خرچ کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی گناہ کے اندر برابر کے شریک ہے اس آدمی کی طرح جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ مال ناجائز کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے، غلط کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کی ہیں جو خیر کی ہیں اور بھلائی کی ہیں، جس کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور کچھ باتیں شر کی بیان کی ہیں۔ تو جو خیر کی باتیں ہیں، جو بھلائی کی باتیں ہیں، ہم اس کے اوپر عمل کریں، جو شر کی باتیں ہیں، جو بری باتیں ہیں، گناہ والی باتیں ہیں، ان کاموں سے رک جائیں، ان سے توبہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔